میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگست کا مہینہ اہل پاکستان کے لیے اس وجہ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے اندر آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور بہت ہی اسلامی لحاظ سے اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وہ بھی بہترین تاریخ تھی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، اور جو ہے 27ویں شب تھی، اور اسی طرح جو ہے شب جمعہ کی رات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے ایک اسلامی ریاست، آزاد ریاست ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے محترم عزیز دوستو، آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور غلامی یہ بہت بڑی ایک جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی پریشانی اور بہت ہی بری چیز ہے۔ نبیوں کے مقاصد میں بھی یہ بات رہی ہے کہ نبی آ کر بھی اپنی بعض قوموں کو آزاد کیا کروایا کرتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یہ محنت کی کہ ان کو آزاد کروایا جائے فرعون کے ظلم سے، اور اللہ نے انہیں بھی آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ ملک جو ہے ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی انتھک محنتوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ہمیں آزادی بہت ہی آسانی سے مل گئی، بہت بڑی اس کے لیے قربانی لگی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کا حال، فلسطین کا حال، اسی طرح کشمیر کے مسلمان میانمار، اسی طرح جو ہے برما کے مسلمانوں کا حال، اور بہت سارے ممالک میں جو ہے بہت سارے حالات پیش آ رہے ہیں مسلمانوں پر۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ آزادی دے رکھی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے بغیر کسی ٹوک کے، بغیر کسی پریشانی کے ہم جو ہے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے۔ تو بہرحال بھائیو دوستو، یہ ملک ہمیں حاصل ہوا بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ ہمارے آباء و اجداد نے بہت محنتیں کی ہیں، مشاورتیں کی، قراردادیں پیش کیں، اس کے علاوہ جو ہے بہت بڑی قربانی لگی، ایک محنت لگی ہے۔ جیسے تاریخ پڑھیں تو بعض تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کو بننے کے لیے، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں لگیں، جانیں لگیں، اور ہزاروں ماؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ اس کے بعد بھائیو دوستو یہ ملک وجود کے اندر آیا، اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی جائیداد مسلمان قربان کر کے، ظاہر ایک ملک سے دوسرے ملک جہاں کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کتنی بڑی ان کی قربانی تھی، وہاں ان کی جائیداد تھی، سب کچھ تھا، اس کو چھوڑ کر وہ ایک نعرے پر، وہ نعرہ کیا تھا کہ ہمیں جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کی دینی مذہبی چیزوں سے روکا جا رہا ہے، تعلیم، تدریس، معیشت، ہر چیز کے اندر مسلمانوں کو جو ہے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، تو پھر مسلمانوں نے یہ ایک محنت کوشش شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی اس میں عطا فرمائی، تو وہ اپنی بہت بڑی قربانی کر کے آئے، اور پیچھے مقصد کیا تھا کہ ہمیں ایک ملک، زمین کا ٹکڑا اس لیے چاہیے کہ تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہاں کوئی یہ خطہ ایسا نہیں تھا اس وقت کہ یہ بہترین تھا، وہاں سے مسلمان اٹھ کر یہاں آ گئے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، بنجر زمینیں تھیں ساری، کوئی آبادی نہیں تھی۔ کس دل سے وہ آئے ہوں گے، کس جذبے سے وہ آئے ہوں گے، بس یہ آواز لگی تھی کہ پاکستان کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ ہم اسی نظریے پر ملک لینا چاہتے ہیں، اور اس ملک کا نظام بھی لا الہ الا اللہ کے ماتحت ہوگا۔ اس نظریے کو سب جگہ یہ آواز لگی تھی کہ پاکستان کا مطلب جو ہے لا الہ الا اللہ ہوگا۔ ہم ایسا جو ہے وہ حضرت جو ہے یہی آواز لگی تھی کہ ہم یہ ملک اس لیے چاہتے ہیں تاکہ آزادی کے ساتھ ہم اپنے دین پر عمل کر سکیں۔
اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اور بہت بڑی قربانی لگی، سب چیزوں کی قربانی لگی ہے۔ اس کے بعد جو ہے بھائیو دوستو یہ ملک ہمیں حاصل ہو۔ حضرت جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب علیحدہ ملک بنانے کی قرارداد پیش کی تو یہی بات کی کہ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں جس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کے تحت اس ملک کا نظام ہوگا۔ اس لیے ہم اس ملک کو چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے وہاں جا کے ہمارے مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین پر جو ہے عمل کر سکیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں یہ ملک عطا فرما دی۔ قرآن کی سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ صحابہ اکرام جب مکہ کے اندر رہتے تھے، تھوڑے سے تھے، ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہاں مسلمانوں کو مسلسل کفار تکلیف دے رہے تھے، ان کے دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے۔ پھر مسلمان بھی جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ آئے، اور مدینہ آئے سارے مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست کا قیام کر دیا۔ یہ دو ریاستیں، ایک مدینہ کی ریاست بھی اسلام کے نام پہ قائم ہوئی، اور پاکستان کی ریاست بھی اسلام کے نام پر ہی بنی، کہ اس مقصد ہی یہ تھا کہ ہم یہاں اسلام کو زندہ کریں۔ تو حضور نے جب جو ہے مدینہ کی ریاست بنی، قرآن کی آیات اللہ نے نازل کی، وہ ہم پر مکمل جو ہے ہمیں ایک سبق دیتے ہیں۔ کیا آیت ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ لوگو تم یاد کرو اے مسلمانوں جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون، کمزور تھے۔ ایسے ہی ہماری حالت تھی ہندوستان میں کہ مسلمانوں پر جب چاہتے تھے ہندو لوگ، سکھ لوگ، انگریز انہوں نے دبا رکھا تھا۔ ایک غلامی والی انگریز کی حکومت تھی، انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر بڑے ظلم ستم ڈھا رہے تھے۔ ہندوستان میں ہندو لوگ مسلمانوں کے حقوق تلف کر رہے تھے، آزادی کے ساتھ ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو اللہ وہی فرمائے اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون، تمہیں ہر وقت خوف رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ کوئی تمہیں آ کے اچک لے، کوئی تمہیں نقصان پہنچا دے، یعنی تم جو ہے امن والے نہیں تھے، تمہیں ہر وقت خوف رہتا تھا۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ ہمیں دیکھیے اللہ نے کیسا عظیم ملک ٹھکانہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ یقین جانیے یہ ملک ویسے نہیں بن سکتا تھا، کتنی ہزاروں انگریز مخالفت کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، سکھ ہندو اتنی مسلمانوں پر ظلم جبر کر رہے ہیں کہ زندہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور جو ہے کنویں میں مسلمانوں کو ڈال رہے ہیں، اور ایسے آج یہ دریائے ستلج، یہ ان کا خون کی وجہ سے جو ہے ان کا پانی کا رنگ جو ہے سرخ ہو گیا تھا، اتنا تکلیف دی جائے، جو گاڑی بھر کے چلی اکثر لوگوں کو اس میں شہید کر دیا گیا، ایسی تکالیف تھی، لیکن اللہ نے ہمت دی۔ اللہ فرمائے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ اب جب بن گیا ملک، مسلمان ادھر آ گئے، تھوڑا ملک بن گیا، اب سب کا یہ خیال تھا کہ بھوکا پاکستان، یہ نعرہ لگتا تھا، ننگا پاکستان، بھوکا پاکستان، کہ یہ بن تو گیا، یہ چل نہیں سکے گا، یہ ویسے ہی جو ہے بیچارے دوبارہ ادھر آ جائیں گے، ان کے پاس کوئی ملازمت، کوئی ان کا معاشی نظام نہیں ہوگا، یہ ملک قائم نہیں رہ سکے گا، یہ سب کا خیال تھا۔ لیکن قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرما دیا تھا۔ جو زمین بنجریں تھی، زمین جو بنجر تھی، اللہ نے اس کو زرخیز بنا دیا۔ آج دیکھیں ہمارا ملک سب سے عظیم ملک ہے، چاروں موسم ہمیں حاصل ہے، سردیاں بھی، گرمیاں بھی، درمیانے موسم بھی، سخت سردیاں، سخت گرمیاں۔ بعض ملک ایسے ہیں سارا سال سردی ہی رہتی، سارا سال گرمی ہی گرمی ہے، اور جو ہے ہمیں جیسے اللہ نے چاروں موسم عطا فرمائے، ہر قسم کی فصل ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔
چاول، گندم، ہر قسم کے پھل، کتنے سستے داموں ہم جو چاہیں پھل خرید سکتے ہیں۔ ہمارے ملک سے بیرون ممالک کے اندر بہت سارے پھل ہمارے ملک سے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسا ذائقہ اس زمین میں رکھ دیا، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے ملک کو قائم کر دیا اور ایٹمی ملک بنا دیا۔ جتنے اسلامی ملک ہیں کوئی ایٹمی ملک نہیں، اللہ نے ہمارے ملک کو یہ سعادت بخشی کہ ایٹمی ملک عطا فرمائی۔ ہماری فوج سب سے بہترین فوج ہے کہ ایسی دنیا میں کوئی فوج نہیں ہے۔ کتنی ابھی دیکھیں ہم، اور کتنی جنگیں ہوئیں، انڈیا آج بھی چاہتا ہے کہ یہ پاکستان ختم ہو جائے۔ کیسے ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کی حفاظت کی۔ 1965 میں ہم دیکھیں کتنے ایک منٹ کے اندر کتنے جہاز گرا دی۔ ابھی یہ جو جنگ ہوئی حال میں، یہ تو سب ہمارے سامنے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا معیار کتنا بلند ہوا اور انڈیا کو کتنی ذلت آمیز شکست ہوئی کہ ان کے پاس ساری چیزیں ہم سے بہتر ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اور قرآن کہتا ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی چیز تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اصل تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا، مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ، سب کے پاس اسلحہ موجود ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کیسی بڑی فتح عطا فرمائی، واضح فتح عطا فرمائی، کفار کو ذلت آمیز شکست عطا فرمائی۔ تو ایسے ہی آج بھی اللہ کی مدد تو مسلمانوں کے ساتھ ہی۔ تو بہرحال میرے محترم عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں یہ بڑا عظیم ملک عطا فرمایا۔ اب اس آیت میں آخری جملہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے تمہیں دیں، تمہاری مدد کی، تمہیں پاکیزہ جگہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا، تمہاری مدد کر دی۔ آخری بات اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کس لیے میں نے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ آج ہم آزادی کی نعمت ابھی 14 اگست پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی کیسے منائیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں، موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے آوازیں نکال باجے بجائیں گے، فحاشی عریانی کی موسیقی ملکی سطح پر حکومت کی زیر نگرانی ہمارے مسلمانوں کے پیسوں سے وہ فنکاروں کو دیں گے، انہیں نچائیں گے۔ اللہ معاف فرما دے بھائی، یہ آزادی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بھائیو، یہ ساری یہ پانی کی نعمتیں، یہ ساری فصلیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہم پر، لیکن آج یہ چھنتی چلی جا رہی ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہم ناشکرے بن رہے ہیں۔ ہم جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا، کلمے کے لیے، اس کلمے کتنے سال گزر گئے، 3-4 نسلیں ہماری گزر چکے، 4تھی نسل ہے یہ، لیکن اس کے بعد بھی جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا وہ مقصد آج بھی ہمارا ملک میں پورا نہیں ہو رہا۔ ان سب لوگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں تاکہ ہماری نسلیں آزادی کے ساتھ دین پر عمل کریں گی، آزادی کے ساتھ قرآن پڑھیں گی، آزادی کے ساتھ اپنے دین پر دین کو اپنائیں گی۔ آج ہم بہت ہی آزادی کے ساتھ بے دینی کو اپنا رہے ہیں، دین کو ختم کرتے جا رہے ہیں، سیکولر بنتے چلے جائیں۔ اس لیے تو یہ ملک نہیں بنایا، ملک تو اس لیے کہ آزادی کے ساتھ ہم دین کو قائم کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام لے کر آئیں۔ تو بہرحال بھائیو، خلاصہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ سب میں نے نعمتیں اس لیے دیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور دیکھیے، جب ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، میں تمہیں مزید آگے بڑھاؤں گا، تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اگر تم ناشکری کرو گے جیسے آج ہم کر رہے ہیں، ایسا عظیم ملک آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم دین کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آزادی کا موقع آتا ہے تو ہم بجائے یہ کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اللہ کو ناراضگی والے اعمال ہم کرتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون پر جو ہے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو جو اس وقت کے ایمان والے تھے ان کو جو ہے غلامی میں رکھا ہوا تھا، ان کو نوجوانوں کو قتل کرتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ جو ہے ان سے کام لے سکیں، ان کو اپنی غلامی میں رکھیں۔ اللہ نے مدد فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نجات ملی۔ فرعون اور اس کی فوجیں جو ہے دریائے بحر قلزم میں غرق ہو گئیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اب ہمیشہ ہم اس دن روزہ رکھا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے، کچھ بنی اسرائیلی وہاں موجود تھے، حضور نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن؟ کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا عظمت والا ہے کہ اللہ نے اس دن ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جو ہے روزہ رکھنا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، وہ تو میں زیادہ حقدار ہیں، میرے طرح وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ہم بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ حضور نے بھی روزہ رکھا۔ اللہ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ، جب مکہ کی فتح عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، جیسے آزادی ہم مناتے ہیں ایسے نہیں منائے۔ عجیب بات ہے، حضور صحابہ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا، حضور عاجزی کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ایسے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا کہ کہیں تکبر نہ آئے، کہیں فخر نہ آئے، کہ آپ کے اس پیشانی مبارک اونٹ کی کوہان کو لگ رہی، ایسے جھکے ہوئے تھے اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب کلہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ اکیلے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، ہماری مدد کر دی، سارے دشمنوں کو لشکر دے کر، آج شکست دے کر آج اللہ نے ہمیں یہ فتح عطا فرمائی۔ ایسے عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی مکہ میں آپ نے جشن نہیں منایا، داخل ہوتے ہی حضرت ام ہانی فرماتی ہیں آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے ساتھ ہی 8 رکعت نماز آپ نے ادا کی، شکرانے کے طور پر۔ چاش کی نماز کے موقع پر آپ نے 8 رکعت نفل ادا کیے، شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے جو ہے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو یہ ہے کرنے کے کام کہ ہم جو ہے اس موقع پر بجائے یہ کہ ایسے کام کریں۔ باجے حدیث میں آتا ہے 2 آوازیں اللہ کو بہت بری لگتی ہیں، ایک وہ گانے بجانے کی باجے کی آواز جو خوشی کے موقع پر بجائی جائے، یہ اللہ کو بہت بری ہے فرمایا، اور ایک وہ آواز جو مصیبت کے وقت جو ہے رونے پر اور جو ہے اسی طرح جزا فضا کرنے پر نکالی جائے، کہ جو ہے نوحہ کیا جائے۔ یہ اللہ کو یہ 2 آوازیں بہت ناپسند ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھ کر اللہ کی عبادت کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ عظیم ملک عطا فرما۔ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ اس ملک کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، آج تک جتنے لوگ قربان ہوئے ہیں اس ملک کے لیے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بھی، یہ کام ہے کرنے کے۔ اور اللہ نے ہمیں ملک عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے عجیب بات فرمائی کہ جب ہم کسی بھی لوگوں کو، ایمان والوں کو ملک عطا فرماتے ہیں تو کس لیے عطا فرماتے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایمان والوں کو کسی زمین میں اقتدار دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، انہیں کوئی الگ خطہ ملک دے دیتے ہیں، تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کر دیتے ہیں۔ سب جگہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ آج ہم نیت کر لیں، اللہ نے ہمیں یہ آزادی کی نعمت، اس سے ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اوپر نماز کو قائم کریں، اور نماز کو قائم بھی کروانا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے جو گھر کے افراد ہیں ان سب کی ہم نیت کریں کہ ان کو نماز کے لیے تیار کریں۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے کہ زکوٰۃ سب لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، تو اب کچھ لوگ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے
کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارے اعمال کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر فوراً زکوٰۃ کے قائم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جو تم زکوٰۃ جانور دیتے تھے اور رسی بھی دیتے تھے ساتھ میں، آج تم وہ جانور دو، صرف رسی نہ دو تو میں ان سے بھی قتال کروں گا۔ اور انہوں نے کیا ایسے کہ 1% بھی دین کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ اللہ نے مجھے خلیفہ اس لیے بنایا کہ میں دین کو ختم کر دوں؟ نہیں، میں پورے دین کا قیام کروں۔ تو یہ ہے بھائیو دوستو، اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم ملک دیں وہ نماز کو قائم کریں، اس پر زکوٰۃ کا نظام لے کر آئیں، وہ امروا بالمعروف۔ اگلی بات یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کریں۔ ہم سب مسلمان آج ہم سب صرف یہ محلہ ہمارا یہ نیت کر لے کہ ہم چاہے کوئی کرے نہ کرے ہم نماز کو قائم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم اس طرح آزادی منائیں گے اور ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھی باتوں کا حکم کریں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور بری باتوں سے ہم منع کریں۔ ہم صرف اس آیت کے مطابق جیسے اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق آزادی جو ہے منائیں تو یقین جانیے تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ ہم اپنے اوپر سے محنت کریں کہ میں تو یہ کام کروں گا، ہم یہ نیت کر لیں گے تو بھائیو دوستو آگے جو ہے اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھائیں۔ تو اس لیے ہم نیت کرو کہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا اس مقصد کو اس ملک میں ہم پورا کریں گے۔ وہ یہی مقصد تھا کہ نظام مصطفیٰ آئے گا اور دین کو قائم کریں گے، ہم اپنی ذات سے اس کے لیے شروع کریں اور اپنے ملک سے حقیقی محبت کریں۔ اپنے ملک سے محبت کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ نبی بھی اپنی جگہ سے اپنے ملک سے محبت کیا کرتے، نبی اپنے ملک کے لیے اپنے شہر کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر میں ہمارے بچوں کو وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، بتوں کی جو ہے بت پرستی سے بچا لے ہمارے بیٹے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آگے ساری ان کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکالے گئے، مجبور ہو گئے، آپ کی قوم نے وہاں آپ کو رہنے نہ دیا، توحید پر قائم نہیں رہنے دیا، اللہ کے نبی مکہ سے نکلے ہیں اور فرماتے ہیں جب مکہ تھوڑا سا آپ سے دور ہو گیا، وہاں تھوڑے سے چراغ چلتے نظر آ رہے تھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے عجیب بات فرمائی ہے مکہ مجھے بہت زیادہ تو محبوب تھا، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ چاہتا۔ آپ نے حضور مدینہ چلے گئے، وہاں جا کے مکہ ظاہر ساری زندگی وہاں گزری صحابہ کی، حضور کی۔ ایک صحابی شعر پڑھ رہے تھے مکہ کو یاد کر کے، حضور کان لگا کے سنتے رہے، پھر وہ آگے شعر پڑھنے لگا، حضور نے ہاتھ رکھا کہ بھائی مکہ کو بھولنے دے، جو ہے مکہ کو بھولنے دے، مدینہ میں ہمارا دل لگنے دے، کیوں ہمارے دل کو دوبارہ تو پریشان کر رہا ہے۔ تو یہ اپنے وطن سے محبت یہ ایک فطرتی چیز ہے، نبی بھی اپنے وطن سے، تو ہم اپنے ملک سے حقیقی محبت کریں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، دین کا نفاذ، نماز، اعمال کی پابندی کریں اور اس موقع پر ہر اس عمل سے ہم بچیں جس سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی ناشکری آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔